دراڑ ڈرامے کی 11ویں ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شہیر اور اس کی دادی شادی کے لیے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر شہیر کی دادی کو نوکرانی آ کر کہتی ہے کہ وکیل صاحب آ گئے ہیں۔ شہیر اپنی دادی کو کہتا ہے کہ میں نے تو وکیل کو نہیں بلایا، تو اس کی دادی کہتی ہے میں نے بلایا ہے۔ تو شہیر پوچھتا ہے کیا کام ہے، تو اس کی دادی کہتی ہے میرا کوئی اپنا کام ہے، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم شادی کی تیاری دیکھو اور کس کس کو بلانا ہے۔ سجل اپنے کمرے میں شاہ رخ کے ارمان میں رو رہی ہوتی ہے، تو اس کی ماں آ کر کہتی ہے تم نے اگر کھانا نہیں کھانا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں اسے رکھ دیتی، شام کو کام آ جاتا۔ سجل اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں نے ابھی تک نہیں کھایا، آپ جا کر رکھ دیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو ارہا کو کتنا امیر لڑکا پھنسا لیا، تمہیں تو کچھ ہوش بھی نہیں۔ تو سجل اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کسی کے نصیب سے ہم نہیں لڑ سکتے، اگر اس کے نصیب میں شہیر احمد لکھا تھا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو سجل کو اس کی ماں کہتی ہے کہ ارہا کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، وہ ہار تم اس سے مانگ لو۔ تو سجل کہتی ہے آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، میں اب کسی کی اترن پہنوں گی، یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ارہا سے وہ ہار مانگوں گی۔ سجل کو اس کی ماں کہتی ہے تمہیں اور تمہارے باپ کو پتہ نہیں کون سا خدمت کا بھوت سوار ہے۔ ارہا آ کر اپنی چچی کو کہتی ہے مجھے آپ سے اجازت لینی ہے۔ تو اس کی چچی اسے پہلے باتیں سنواتی ہے، کہتی ہے اس گھر میں بس سننے کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں، بولو۔ کہتی ہے شہیر اور اس کی دادی آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں۔ تو اس کی چچی کہتی ہے تم چلی جاؤ، تمہارے چچا نے تمہیں تو کھلی اجازت دے دی ہے، تمہارے لیے گھر کے اصول ہی بدل دیے، یہ اصول صرف میری اور میری بیٹی کے لیے ہیں۔ وہ شاپنگ پر چلے جاتے ہیں۔ ان کی دادی سوٹ پسند کرتی ہے تو ارہا انہیں کہتی ہے بس آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ کیا سوٹ پہننے کے لیے چیک کرنے جاتی ہے تو شہیر کو اس کی دادی کہتی ہے بڑی ہی فرما بردار بچی ہے، نہ تو کرتی ہی نہیں۔ تو شہیر کہتا ہے آپ کا پوتا بھی کچھ کم نہیں۔ سوٹ پہن کر آتی ہے تو شہیر احمد اسے دیکھ کر کہتا ہے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے نظر نہ لگ جائے میری بہو کو۔ وہ ساتھ ہو کر پکچر بھی کھنچواتے ہیں۔ تو ارہا گھر آ کر وہیں تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے، سجل آ کر اس سے موبائل چھین لیتی ہے۔ تو ارہا اسے کہتی ہے کہ تم چچی جان کو مت بتانا، چچی جان ناراض ہو جائیں گی۔ تو سجل کہتی ہے اب تو تمہارا رشتہ ہو گیا ہے شہیر احمد سے، اب وہ کیوں ناراض ہوں گی تم سے۔ سجل یونیورسٹی میں بیٹھی ہوتی ہے تو شہیر احمد اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ۔ تو اس کے گھر جاتی ہے تو سجل اسے کہتی ہے کہ میں تو ڈر گئی، آپ کو کچھ ہو گیا تھا۔ تو شہیر احمد اسے کہتا ہے اب تم آ گئی ہو، میری ساری ٹینشن دور ہو جائیں گی۔ تو سجل کہتی ہے میں آپ کی کون سی ٹینشن دور کر سکتی ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اپنے چچا کو کہتی ہے کہ شادی سے جو پیسے بچیں گے آپ مجھ سے وعدہ لیں کہ وہ پیسے آپ اپنے لیے رکھ لیں گے۔ تو اس کا چچا کہتا ہے یہ بات تم نے کیسے سوچ لی۔ تو ارہا کہتی ہے کہ شہیر احمد نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ضرورت نہیں۔ شہیر احمد ہار لے کر آتا ہے اور سجل کو کہتا ہے یہ ہار تم پہنو، یہ ارہا کے لیے ہے۔ تو سجل کہتی ہے میں کیسے پہن سکتی ہوں۔ تو شہیر کہتا ہے تم پہنو، اگر تم پر خوبصورت لگے گا تو یقیناً ارہا پر بھی جچے گا۔ تو سجل ہار پہنتی ہے تو اس پر خوبصورت لگتا ہے۔ شہیر کہتا ہے اب میری ٹینشن دور ہو گئی ہے، ارہا پر بھی ہار خوبصورت لگے گا۔ تو سجل کہتی ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے، دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے کھانا منگوایا، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو شہیر احمد سجل کو کہتا ہے تم میری اکلوتی سالی ہو، اب میں تمہیں سے مذاق نہ کروں گا تو کس سے کروں گا۔ کی مایوں ہوتی ہے تو سجل ارہا کو کہتی ہے آؤ ہم ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ تصویر کھینچنے کے بعد سجل کہتی ہے یہ میں شہیر بھائی کو بھیج رہی ہوں۔ تو ارہا کہتی ہے مت بھیجنا۔ شہیر اپنی دادی کو کہتا ہے مایوں میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو اس کی دادی کہتی ہے مایوں میں لڑکے نہیں جاتے۔ تو شہیر کہتا ہے کہ میں جسے انتظار نہیں ہو رہا۔ تو اس کی دادی کہتی ہے چلو تم ساتھ چلو لیکن باہر ہی کھڑے رہنا، اندر تم